در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے، دربار میں ہوں تیرے کھڑا سر کو جھکائے، آسی تیرا احسان بھلا کیسے بھلائے، تو نے ہے زمانے سے میرے عیب چھپائے، مخلوق پہ تو کتنا مہربان ہے مولا، میرے مولا یہ دنیا کے حسین منظر مجھے ہر پل بلاتے ہیں، گناہوں کے وہ سائے بھی ہر ایک لمحہ ڈراتے ہیں، تیری یادوں میں کھو جاؤں تو راستے مسکراتے ہیں، میرے قدموں کو منزل کی طرف چلنا سکھاتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، ایک جملہ بارہا سننے کو ملتا ہے، بارہا بات کی ابتدا میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ شاید کہ بولتے بولتے ہماری زندگیوں میں یہ جملہ معمول بن چکا، بول رہے ہیں، بس بولتے بولتے زبانوں پر ایسا چڑھ گیا کہ بس ایک رسم ہے، ہمارے بڑے بولے ہمیں بھی بول رہی، پھر ہمارا سن کر ہمارے بعد والے بھی بولتی، ایسا ایک رسمی طور پر چل پڑا ہے۔ لیکن بڑوں کے بولنے میں اور ہمارے بولنے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ جب بولتے تھے تو حالات ان کے سامنے کھلے ہوئے رہتے تھے، ہم صرف کاپی اور نقل کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے، پوری دنیا کے اندر عرب عجم، کالے اور گورے، عوام، جہلا، علماء، صلحاء، سب کے لیے یکساں حالات ہیں۔ ان حالات میں اس جملے کی حقیقت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جملہ ہم بارہ بولتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ ایمان کی دولت کیا ہے حقیقت میں؟
ایمان کی جو دولت ہے، یہ جو لفظ ہے ایمان کی دولت، ایمان کی دولت، اللہ کرے اللہ ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے۔ جس طرح ایک نابالغ بچہ ہے، اس کے اندر ابھی تک کھانے پینے کی استطاعت اور صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، اس کے اندر کھانے کی کیپیسٹی نہیں پیدا ہوئی، بڑے جب دسترخوان پر بیٹھ کر وہ چیزیں کھاتے ہیں جو بچہ نہیں کھا سکتا، نابالغ چھوٹا بچہ اسے بیٹھ کر دیکھتا تو ہے اور اسے سمجھ میں آ بھی جاتا ہے کہ کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن اس کی لذت سے ناواقف ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بڑے حقیقت میں جو جملہ بولتے تھے، اللہ جو تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرما۔ یہ ایمان کی دولت کی حقیقت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی اہمیت، ایمان کی حقیقت سے لوگ واقف تھے۔ ہم لوگ نابالغ اور کچے بچوں کی طرح ہے۔ اب ہماری زبانوں پر بھی جملہ چڑھ گئے، ہم بولتے آ رہے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ اس جملے کی حقیقت نصیب فرما۔ دیکھو، جب تک حقائق کا علم نہیں ہو جاتا، جب تک حقائق نہیں معلوم ہو جاتی، تب تک ہم سربگرداں رہتے ہیں، عالم حیرانی میں گم ہیں، ایک زندگی گزار رہے ہیں، صبح اٹھے، کمانا، کھانا پینا، بیوی بچے، مشغلہ، اللہ پاک اگر زیادہ وسعت دے دیا تو پھر جمانا، اگر وسعت نہیں ہے تو پھر کمانا کھانا، اگر اللہ نے وسعت دے دیا تو پھر آگے کا جو لفظ ہے اسے کہتے ہیں کہ جمانا۔ اب ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، ہماری جو زندگی ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ہم حقیقت صرف اتنی سمجھ میں آئی کہ ہم بول رہے ہیں کہ ایمان کی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک شرابی کو پوچھو کہے گا ہمیں ایمان بڑی دولت ہے، ایک جوا کھیلنے والے سے پوچھو کہے گا ایمان بڑی دولت ہے۔ یقینی طور پر ایمان بڑی دولت ہے، لیکن اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ایمان جو بڑی دولت ہم کہہ رہے ہیں، اس کی بڑائی اور اس کی حقیقت کو ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے قلوب میں اتار دے، ہمارے رگ و ریشے میں اتار دے، ہمارے دھمنیوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، اس خون کے خطرے کے اندر اے پاک پروردگار، اے اللہ ایمان کی حقیقت کو بسا دے۔ پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر کفر اور ارتداد کے فتنے سر اٹھائے ہوئے، یہ امت ہمیشہ سے فتنوں کا شکار رہی، یہ امت ہمیشہ سے فتنوں کا شکار رہی۔ کبھی کفر کے فتنے، کبھی الحاد کے فتنے، کبھی بدعات کے فتنے، کبھی شرک کے فتنے، کبھی عقائد میں خرابی اور بگاڑ کے فتنے، ہر ہمیشہ یہ امت فتنوں کا شکار رہی۔ لیکن جب بھی جو فتنہ سر اٹھایا، اللہ پاک نے اس امت کو یتیم اور بانجھ نہیں بنایا۔ اللہ نے اس امت کے اندر ایسے علماء، ایسے مجتہدین، ایسے جید لوگوں کو کھڑا کرنا ہے جو صبح قیامت تک فتنہ سر اٹھائے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بالکل سربستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کمر بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قدم جما کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں کا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں اور اس امت میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے اندر قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض جاری و ساری فرما دیا۔ اگر نہ ہوتا تو آپ کو حفاظ قرآن نظر نہ آتے،
اس امت پر اگر نبی کا فیض قیامت تک جاری نہ ہوتا تو پھر اس امت کے اندر علماء نظر نہیں آتے، حفاظ نظر نہیں آتے، مفسرین نظر نہیں آتے، محدثین نظر نہیں آتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے نظر نہیں آتے، خانقاہوں میں بیٹھ کر دلوں کو مانجنے والے صوفیہ نظر نہیں آتے، میدان جہاد میں کھڑے ہو کر جہاد کرنے والے مجاہدین نظر نہیں آتے۔ سب کچھ زندہ ہے۔ اس امت کے اندر آپ کو مجاہد بھی ملیں گے، مفسر بھی ملیں گے، محدث بھی ملیں گے، فقیہ بھی ملیں گے، حفاظ قرآن بھی ملیں گے، علماء بھی ملیں گے، منبر سنبھالنے والے بھی ملیں گے، مصلی سنبھالنے والے بھی ملیں گے۔ جب فتنے سر اٹھائیں گے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے آگے قدم بڑھانے والے بھی ملیں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پر یہ بات ضروری ہے کہ اب حالات کو دیکھو، پرکھو۔ ہمارے سامنے حالات کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک بہت دکھ کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کتنا بڑا دیندار کیوں نہ ہو، ہم میں سے کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، ہم میں سے کتنا بڑا نیک صالح کیوں نہ ہو، آج جو دور چل رہا ہے، آج کے دور کے اندر جو فتنے چل رہے ہیں، جو ارتداد کے فتنے سر اٹھائے ہوئے، ہم میں سے کوئی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا، ہم میں سے کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری اولاد اور میں اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو شاید وہ حالات نظر نہیں آ رہے، آپ کو شاید وہ نظر نہیں آ رہا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم میں سے ایک طبقہ کیا ہے؟ صبح کو اٹھے، ابھی کب آرام سے 8-9 کو اٹھ کو ناشتہ گشتہ کر لے کو، جس ٹی شرٹ پہن لے کو، ایک طبقہ آفیسوں میں، ایک طبقہ ہمارا کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ اب ہمیں حالات کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگ لگ چکی ہے، ہم پیٹ کی آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ مسلمانوں، اپنے نسلوں کی حفاظت کرو، اپنے اولاد کی حفاظت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ارتداد کی آگ لگ چکی ہے۔ آئے دن مسلم بچیاں غیر قوموں کے کافروں کے حوالے ہو رہی ہیں، اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کمانے اور کھانے کے پیچھے لگے ہوئے۔ کسے فکر ہے امت میں اس کی آج؟ کیا ہم میں سے کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری اولاد ان فتنوں سے محفوظ رہے گی؟ گھر سے باہر قدم اٹھتے ہیں تو گھر کو واپس آنے تک ایمان کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسے نازک دور کے اندر، ایسے پرفتن دور کے اندر اگر آج ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اگر آج ہم لوگ یکجہتی سے بیٹھ کر ہم گناہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر دوستو ہم اس آگ پر کنٹرول کر سکتے ہیں، قابو پا سکتے ہیں۔ یہ جمعہ کے خطاب کو محض رسمی خطاب کا سمجھیے، یہ میرے دل کے پھپولے ہیں، یہ دل کا درد ہے، میں آپ کے قلوب میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ امت کے حالات کا درد ہے، میں آپ حضرات میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ درد امت کے ہر فرد کے سینے میں منتقل ہو جائے۔ دیکھو، فتنے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ ہوتا ہے بدعات کا۔
آدمی ایک دائرے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دائرے میں ہے۔ بدعتی بھی یہ کلمہ طیبہ کے دائرے میں ہے۔ ایسے جزیات، نظریات، چھوٹے چھوٹے جو فتنے ہیں، آدمی بعد مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے ایمان کے دائرے میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ، یہ ایسا فتنہ ہے یہاں آدمی باہر ہو جاتا ہے، ایک دم ٹوٹل باہر ہو گیا۔ ایک موقع پر ایک جماعت آئی تھی، بیرون کی جماعت تھی، اس میں مولانا تھے، ذرا اچھا کلوز ہو گئے میرے سے، بیٹھ کو بات چیت کرتے 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 بہت دیر تک، اور بولے مولانا کینیڈا یا وغیرہ ایسا کچھ نام بتا رہے تھے، بہت سال ہو گئے، تقریباً لگ بھگ 10-12 سال کا قصہ ہے، میرے ذہن سے بات نکل رہی گو کرا، لیکن یہ واقعہ پورا میرے ذہن میں ہے۔ اور بولے مولانا ہماری جماعت کینیڈا وغیرہ کسی ملک میں گئی، کچھ ساتھی ایک صاحب کے پاس لے کر گئے ہمیں، میری جب ملاقات ہوئی میں ان سے پوچھا کہ تمہارا کاروبار کیا ہے؟ انہوں نے بولے حضرت میرے شراب کے بار چلتے ہیں۔ میں ان سے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے بولے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ پھر مولانا پوچھا آپ کو معلوم شراب کا جو کاروبار ہے یہ حرام ہے اسلام میں، آپ مسلمان ہیں اور شراب کا کاروبار کر رہے ہیں؟ اور جو بار کا مالک تھا انہوں نے بولا حضرت شام کو ذرا میرے گھر کو آتی کیا تمہیں؟ مولانا بولے ٹھیک ہے، شام میں ضرور آپ کے گھر آتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں آپ سے۔ مولانا شام میں جب گھر میں گئے، جا کر انہوں نے دیکھے تو اپنے میں ایک تاج محل کی طرح تھا گھر، ہم تب پر حرام کی کمائی والوں کو چاروں طرف سے وہ آتا ہے، دنیا ان کو جنت رشتے کیا ہے اللہ والا۔ جب مولانا جا کر بیٹھے، وہ شخص جو بار کا مالک تھا اندر سے ایک شجرہ اٹھا کر لایا۔ شجرہ کسے بولتی معلوم؟ اپنا سلسلہ نسب، میں جن کے پاس بخاری پڑھا ان کا نام شیخ وسیم صاحب، ان کے استاذ کا نام شیخ یونس صاحب، ان کے استاذ کا نام شیخ زکریا صاحب صاحب فضائل اعمال، ان کے استاذ کا نام شیخ یحییٰ صاحب، ان کے استاذ کا نام شیخ الہند، ان کے استاذ کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ یہاں سے لے کر سیدھا چلتے چلتے حضور علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا انہیں ایک شجرہ اٹھا کر لے، ان کا نام تھا، ان کے باپ کا نام، ان کے دادا کا نام، پردادا کا نام، لگ بھگ 4-5 واسطے میں جب جا کر نسب جو مل رہا ہے، یہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے۔ کہاں سے نسب ان کا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم میرے پیغمبر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ 5-6 واسطوں کے بعد یہ صحابی رسول حضرت عباس کے جو سلسلے ان کے نسب سے ہیں، یہ آج شراب کی بات جو چلا رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، اگر اولاد پر محنت نہیں ہوئی اور اپنے آپ پر محنت نہیں ہوئی تو پھر ہمیں ارتداد کے کنڈوں میں گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ارے ہمارے پاس تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے،
آج بھی ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آج بھی ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بھی ہمارے حالات ایسے، تھوڑا بہت بھی حالات آتے ہیں تو ہمیں ڈگمگا جاتے ہیں، میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو دور ہمارے سامنے آ رہا ہے اچھی طرح یاد رکھو، اگر اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو کچھ کرو، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرو۔ قوموں کے اندر جو انقلاب آیا کیسے معلوم؟ زندگیوں کے انقلاب سے قوموں میں انقلاب آیا ہے۔ پورے معاشرے کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے؟ پورے معاشرے کے اندر انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سدھار ہو جائے، ہمارے اپنی اصلاح ہو جائے۔ ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا من بگڑا ہوا ہے، ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اب پھر اس کے بعد ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم چندہ چکر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ آئے دن روزانہ رات دن آج مسلمان پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آج مسلمان مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بچیاں بھی، بچے بھی بالکل کفر کی طرف مائل، ارتداد کی طرف مائل کودے جا رہے ہیں۔ اسلام میں اس کی سزا کیا ہے معلوم؟ پہلے یہ سنو کہ ارتداد کیا ہے۔ مرتد کہتے ہیں اسلام چھوڑ کر، مسلمانیت چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جانا۔ اسلام میں اس کے لیے قانون کیا ہے؟ دیکھو، مذہب اسلام جیسا بہترین قانون کامل ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، مذہب اسلام چھوڑ کر انہیں کفر کی طرف چلا گیا، پہلا کام یہ ہے کہ اسے جا کر دعوت دو، اسے سمجھاؤ، اسے دین بتلاؤ، اسے ترغیب دو، اسے دوبارہ اسلام میں لانے کی کوشش کرو۔ اگر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ جب دوبارہ مسلمان ہو جائے، اسلام میں آ جائے، یہ مسائل میں اس لیے اتنی دیر سے آرام سے سمجھا رہا ہوں، کبھی تم میں سے کسی کے پاس اس طرح کا مسئلہ آئے، پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کر بتا دو، پھر علماء کے پاس لے کر۔ دیکھو، ایمرجنسی میڈیسن جسے بولتے نا، ویسا رہنا، کون کی بالکل حالات میں آ کر پوچھ رہا ہے، اب اسے کیا کہ منجے معلوم نہیں باجا کرتا، انہیں فوراً جا رہا ہے، اسے معلوم نہیں منجے کیا، یہ ایمرجنسی میڈیسن، تو فوراً کیا کرنا، اسے سمجھانا، اسے سمجھا بجھا کر، اسے منا کر، اسے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ الحمدللہ ہمارے سمجھانے سے، ہمارے بات کرنے سے وہ آدمی اسلام کی طرف اگر مائل ہو گیا، اسلام کی طرف آ گیا، تو الحمدللہ اسے کیا کرنا، پھر دوبارہ کلمہ پڑھانا، اسے توبہ کرانا، کلمہ پڑھا کر، اسے توبہ کرا کر، تائید کر کے اللہ کے سامنے اسے بٹھا کر اسے عہد کرانا، انشاءاللہ میں آئندہ اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر نہیں چلوں۔ ایک مسئلہ ہے، اگر آدمی ہٹ درمی ضد میں اگر وہ انکار کر دے اور یوں کہے کہ میں اسی پر جمع رہوں گا، کفر پر، یعنی اسلام سے جب میں کفر پر آ گیا، کفر ہندوازم کی شکل میں ہو یا عیسائیت کی شکل میں ہو یا برہمنزم کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو، آدمی کافر ہو گیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں،
واپس پلٹ کر آنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اب ایسی صورت میں اس کے لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے، پورے علماء جمہور کا، علماء جمہور اور جمہور صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حدیث بھی ہے من بدل دینہ، جو دین کو تبدیل کر دے، بدل دے، فقتلوہ، اس کی سزا ہے کہ اسے قتل کر۔ مرتد کی سزا کیا؟ اسے قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے۔ اب جب یہ مسئلہ ہم کہیں گے باہر، نہیں یہ تو ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ تو اسلام کی سوچ ہے، یہ اسلام کی دین ہے، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات، دقیانوسی ذہن رکھنے والے، الہاد پرست، مستشرقین، امریکہ اور انگریزوں کی ذہنیت رکھنے والے، انگریزوں کے طرز پر زندگی کرنے والے، انگریزوں کے جوتے اور تلوے چاٹنے والے، جو وہ افراد جن کے دماغوں پر انگریزیت کا، انگریزی تہذیب کا جنون سوار ہے، وہ لوگ خود کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مولانا اسلام کی جو سوچ ہے، اسلام کا جو نظریہ غلط ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو کسی بھی مذہب میں کسی بھی طرح زندہ رہنے کا پورا حق ہے۔ آدمی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، مذہب کے ساتھ نہیں، اسے کسی بھی مذہب کے اندر رہنے کا پورا حق ہے۔ اسلام اگر یہ کہتا ہے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر ان کے لیے انہی انگریزی مستشرقین کی کتابوں سے، انہی کے حوالوں سے ایک بات سمجھانے کی ضرورت یہ ہے، عیسائیت کے اندر بھی یہی بات ہے، جو اصل مذہبی کتابیں ہیں، ان کے جو مذہب ہے، ان کے مذہب میں بھی یہی بات ہے، اور ہندوؤں کے بعض مذہبی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہندوازم کو چھوڑ کر چلا جائے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ مذہب کے آڑ کو نہیں بتاتے، ہم جب بتاتے اسلام کا نظریہ ہے تو پھر شور مچاتے، واویلا کرتے۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے بالکل ظلم نہیں ہے، نظام عدل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک آدمی مرتد ہو گئے، ایک آدمی زندیق ہو گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو روئے زمین پر فتنہ فساد بپا کرنے کا سبب بنے گا، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے، فسادات کھڑے ہوں گے، وہ قوموں کو لڑوائے گا، وہ قوموں کے لیے سبب بنے گا فتنے کا۔ ایسی بہت ساری حکمتیں ہیں، انہی حکمتوں کے مد نظر اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا ہے کہ فقتلوہ، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اب اگر اس نوعیت کا کوئی آدمی آ کر سامنے بیٹھ کر پوچھے تو الحمدللہ اس کے اپنے ذہن کے مطابق سمجھانے والے علماء ہیں، الحمدللہ کوئی پوچھے تو ہم سمجھانے پر بھی قادر ہیں۔ ہمارے لیے بس اتنا مسئلہ ہے۔ اب قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے مسئلہ۔ ارتداد کا جو مسئلہ شروع ہوا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ کیوں کر شروع ہوا ہے؟ پارہ نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق جو بیان فرمایا، ایک طویل تفصیل طلب موضوع ہے۔ دیکھو امت کے اندر آگ لگ چکی ہے۔ اب میں اگر یہ آیت پڑھوں آگے کی اور میں پھر اسے سمجھانا شروع کروں، ایک تو وقت ناکافی ہوگا، اور امت کا مزاج کیا ہے، 1 گھنٹہ 30 لازے ہو گیا تو یا تو ہاتھ میں سے ہمیں گھڑی دیکھتی، نہیں تو سامنے نہیں تو گھڑیاں دیکھنے کا مزاج ہمارا۔ اس لیے آگے جو آیت ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ آیت ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے اندر۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ بھی ایک مقام پر ہے۔ اب اس کی پوری توضیحات
و تشریحات کے لیے آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے، قرآن ہمیں کیا رہبری کرتا ہے۔ ارتداد کا مسئلہ پچھلی قوموں میں بھی ہوا، جب ہوا تو قرآن کا حکم کیا ہے، جب ہوا تو احادیث نبویہ کیا ہیں، جب ہوا تو آثار صحابہ کیا ہیں۔ ایک طویل طلب موضوع ہے۔ میں نے شروع ہی میں ایک جملہ کہا ہے کہ ایک آگ ہے جو لگ چکی ہے۔ اب اس وقت ہم میں سے اگر کوئی مطمئن ہے تو پھر یہ بات اچھی طرح رکھو، اس کی دل کی بے حسی پر موقوف ہے۔ آج اگر کوئی آدمی متفکر نہیں ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں، اپنے معاشرے کے سلسلے میں، اور اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں، اپنے محلے اور اپنے شہر اور پوری امت کے سلسلے میں اگر آدمی متفکر نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، تو سمجھو وہ اس زمانے کا بہت بے حس انسان ہے۔ اس لیے کہ باڑھ آتے نا پانی کی، اس وقت جتنے گھر آتی ہیں زد میں پورا بہا لے جاتا ہے۔ ہمیں خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو ایک مسئلہ ہے کہ واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا پر یہ بات پہلے گشت کرتی تھی، بنگلور میں کی، میسور میں کی، کہاں کی کیا کی ہوگا کر، لیکن اب آئے دن ہماری آنکھوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے، دن بہ دن ہمارے علاقے باقاعدہ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، سمجھے؟ جس طرح بھوک لگی تو کھانا کھانا ضروری، اس سے بھی زیادہ ضروری، ایک آدمی کھانا نہیں کھایا تو زیادہ سے زیادہ 3 دن کے بعد انہیں مر جاتا، اس کا جسم مرتا ہے، اس کی روح زندہ رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ایمان، جسے بولتے نا ہمیں اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یہ ایمان کی دولت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت نہیں رہی تو پھر ہمیں جی کو کیا من کو کیا۔ ہمارے درمیان میں اٹھنے بیٹھنے والا ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی انسان ہماری نظروں کے سامنے اگر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں یہ پورے معاشرے پر تماچا ہے۔ کہ کسی کافر کا جب جنازہ جا رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام اس جنازے پر دیکھے، نبی علیہ السلام کی آنکھ بھر آئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کافر کا جنازہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش اسے بھی ہدایت مل جاتی۔ کیا فرمایا؟ کاش اسے بھی ہدایت مل جاتی۔ جو بغیر ہدایت کے جا رہا ہے، پیغمبر فرما رہے کہ کاش اسے بھی ہدایت مل جاتی، اور یہاں ہدایت کے بعد دنیا سے جا رہا ہے، تو پھر کیا ہم سب کے لیے دکھ کی بات نہیں ہے؟ اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں، اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے جس کے پاس جتنی استطاعت ہے، مالی جانی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مستعد بنانے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اس کے لیے تقوی و طہارت کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنے آپ کو تقوی و طہارت کی بنیاد پر تیار کرے، پرہیزگاری کی بنیاد پر تیار کرے۔ اگر ہمیں خود پرہیزگار نہیں، ہمارے اندر تقوی نہیں، ہمارے اندر خلوص نہیں، ہمارے اندر للہیت نہیں، اور ہم نکلے ہیں، ہمارے ہاتھ میں چراغ ہے لیکن بجھا ہوا چراغ ہے، بجھے چراغ کو لے کر ہم روشنی کے لیے نکلے ہیں، تو پھر ہم بھی خسارے میں ہیں، اور جس کے پاس چراغ لے کر جا رہے ہیں اسے بھی خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل وہی سوچ ہے جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ دارالعلوم قائم کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا تھا ایسے علماء تیار کرنا چاہتا ہوں جو روحانی قوتوں سے لبریز ہو، جب کفر اور اہل اسلام کا مسابقہ ہو، مقابلہ ہو، اللہ ان علماء کے اندر وہ قوت عطا فرمائے کہ ان کی نظروں کی طاقت اور قوت سے اسلام پسپا ہو جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جماعتوں میں چلنے کا مقصد ایسے اہل نظر، ایسے اہل دل پیدا کرنا مقصود ہے جن کے دلوں کے، جن کی نظروں کی قوت سے اہل باطل کے دل پگھلے اور وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ ملفوظ ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔
اور دعا میں ایک جملہ بولتے نہیں ہمیں، اللہ ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل فرما، اللہ ہر کچے پکے، کس کا جملہ ہے؟ بعض جملے بھی القاء ہیں، اللہ کی طرف سے بزرگوں کے قلب پر القاء ہوتے، اتارے جاتے ہیں۔ بزرگان دین بھی، علماء بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے القاء ہوتا اپنے نیک بندوں پر۔ یہ وہ جملہ ہے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کہتے تھے، اور آج کے اس دور کے جو صاحب نظر علماء ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ کی طرف سے القاء ہوا۔ اب میں اس جملے کی تشریح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس جملے کے پیچھے پورے RSS کی تاریخ اٹھتی ہے۔ تو کیا جملہ تھا؟ حضرت نے فرمایا اللہ ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل فرما۔ انشاءاللہ وہ ہو کر رہے گا، اس کے لیے محنتوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس چراغ ہے، ہمیں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چراغ ہے، لیکن ہمارے دل کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، ہمارے دل کی کائنات اندھیری ہے، ظلمتوں میں بھٹک رہے ہم لوگ۔ بظاہر ہمارا امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، لیکن دل کی کائنات کو ٹٹولو تو ہمارے دل کی کائنات اندھیری ہے۔ اب اسے روشن کرو۔ جب تک کہ دل کی کائنات روشن نہیں ہو جاتی، جب تک کہ دل کا چراغ روشن نہیں ہو جاتا، تب تک ہم امت کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ الفاظ ہی الفاظ دے سکتے ہیں۔ آج الفاظ کی بھرمار چل رہی ہے، الفاظ سے انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ کتنے جمعہ کے خطبے نہیں سن لے آپ لوگ، کتنے جلسوں میں کیسے کیسے علماء کے بیانات نہیں سن لے، کیا انقلاب ہے آپ مجھے بتائیے؟ کتنے لوگ داڑھی رکھے ہیں کتنے بیانات سن کر؟ بتائیے مجھے کیا ہوا ہے؟ نہیں، ہم جو بول رہے ہیں ہمارے بول میں قوت نہیں، آپ جو سن رہے ہیں آپ کی سماعت میں قوت نہیں، اس لیے کہ آپ بھی گنہگار، میں بھی گنہگار، ہم سب کے دل جو ظلمت سے لبریز ہیں، ہم سب کے دل جو تاریک ہیں، ہم سب کے دل جو بالکل بے نور ہیں، اس کا اثر ہے جو پورے معاشرے پر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ پورا نقطہ اور پوائنٹ جا کر وہیں پر رکتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کی دنیا برباد ہو چکی ہے، ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اب ہمارے قلوب میں دین کی کوئی بات نہیں گھستی، اوپر سے چلے جاتے ہیں، کان میں آ کر ٹکرا کر کانوں کے باہر نکل جاتے ہیں۔ دلوں پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ ہمارے دل گناہ کرتے کرتے اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر، کالقسوة، پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوة، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہمارے دل ہو گئے۔ بھائیوں ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، چند چیزیں جو رسمی ہیں نا، یہ رسمی چیزوں سے باہر نکلو، رسمی چیزوں سے باہر نکل کر حقیقت میں آؤ اور اللہ سے دعا کرو، اللہ حقیقت والا ایمان نصیب فرما، اللہ حقیقت والا ایمان عطا فرما، اللہ حقیقت دکھا دے، اللہ حقائق ہمارے دلوں پر کھول دے۔ اور جس بندے پر حقیقت والا ایمان کھل جاتا ہے، سامنے کڑھائی میں تیل ہے، اس کے سامنے مرغیاں تل رہی ہوں، پھر سامنے کھڑا کر کے انسان سے پوچھا جائے ایمان چھوڑ دو یا اس کڑھائی میں اتر جاؤ، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر اس کڑھائی میں قدم رکھ دے گا۔ جب حقیقت والا ایمان کھلے گا، وہ کلمہ پڑھ کر
کڑائی میں قدم رکھے گا پھر اللہ اس کے ساتھ مدد بھی وہ کرتے، جیسے حضرت ابراہیم کے ساتھ فرمایا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ یہ رسم و رواج کی دنیا سے باہر نکلو، اپنے اندر حقائق پیدا کرو، اس کے لیے اللہ سے مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب ایک مسئلہ کیا ہے، زمانے سے جو چیز چل کر ہے ایک دم ہی چھوڑ ڈالا ہوتا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی معمول بیڑی پینا سیکھ لیا تو اسے بٹھا کر جمعہ میں تو چھوڑ ڈال با بیڑی کا تو نہیں چھوڑ ڈالتا ہے، نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے ہمیں گناہوں سے پرہیز کرتے نہیں، انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے پرہیز کرتی۔ یہ ایک ارادہ پکا عہد کر اٹھو۔ جب ہمارا پکا ارادہ عہد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ ارتداد کے جو فتنے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں حالات حاضرہ میں اس کا حل کیا ہے انشاءاللہ میں اسے آئندہ جمعہ بتاتا ہوں۔ میں تو ایک بات صاف پڑھ رہا ہوں، میں متبا کی طرح ایک رسمی خطابت کر کے جانا نہیں چاہتا، اللہ قبول کرے۔ میں ایک درد ہے جو آپ لوگوں کے اندر میں اسے منتقل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ امت کے ہر فرد میں منتقل ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو قبول فرمائے، اللہ اس کے دین کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔